بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ بہار علم میں، اور آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں قبلہ آغا ساجد وکیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا کیسے مزاج بخیر؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کرم۔ بہترین۔ تمام ناظرین کے لیے جیسا کہ آج ڈسکشن ہوا بہار قرآن کے سیگمنٹ میں کہ کس طریقے سے جو ہے دوستی کو مینٹین کیا جائے، کس طریقے سے اس بانڈ کو جو ہے اس کنیکٹیوٹی کو، اس ایسوسیشن کو بہتر کیا جائے، اور وہ کیا کرائیٹیریا ہے، تو اس پہ فردر ڈسکشن کے لیے آگا میرا پہلا سوال اسی موضوع سے ریلیٹڈ، اگر دوستی کی جائے تو کس کرائیٹیریا پہ کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دوستی ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اس لیے کہ انسان ظاہر سی بات ہے اکیلا نہیں رہ پاتا، اسے اللہ نے اس طرح سے کریٹ کیا ہے، خلق کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ منگل اپ کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ مکس ہو کر رہنا چاہتا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ پھر معاشرے میں جب رہتا ہے تو دوست تلاش کرتا ہے۔ اس اتنے انتہائی اہم موضوع کو ایڈریس کیا ہے شریعت نے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں وہ ٹریڈیشنز جو ہیں اور احادیث ہیں، ان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب تم دوستی کرنا چاہو تو دو باتیں دیکھو۔ صحیح، ٹھیک ہے؟ من بصرکا بعیبک و حفظکا فی غیبک، ان دو باتوں کا خیال رکھو۔ من بصرکا عیبک و من حفظکا فی غیبک، یہ دو کرائیٹیریاز وہ ہیں کہ جن پر دوستیوں کو استوار کرو، دوستیوں کو بناؤ، اور ان دو چیزوں کو فاؤنڈیشن قرار دو۔ کیسے؟ ایک بات، جو تمہیں تمہارا عیب دکھائے وہ تمہارا دوست، صحیح، اور جو تمہاری غیر حاضری میں، تمہاری ایبسنس میں تمہارے عیب کو چھپائے وہ تمہارا دوست۔ ہوتا یہ ہے کہ عیب دکھانے والے دوست تو ملتے ہیں، صحیح، لیکن عیب چھپانے والے دوست کم نہیں ملتے، یا نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کسی دوست نے عیب دیکھا اور دوست کو بتا دیا کہ بھائی تمہیں یہ عیب ہے، اس کو ٹھیک کر لو، لیکن پھر جب دوسرے لوگوں کے درمیان جاتا ہے تو بتاتا پھرتا ہے کہ یار وہ ہے نا، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ لہٰذا یہ دو باتیں، من بصرکا عیبک ومن حفظکا فی غیبک۔ صحیح، بہترین، کیا بہترین کرائیٹیریا ہے امام معصوم کی طرف سے۔ اچھا آغا، اسی تسلسل کے اندر اگر ہم دوستی کا ٹاپک فردر ڈسکس کریں تو دوستی کے حوالے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ آغا جان، مطلب ہم تو جو ہے نا وہ دوستی رکھنا چاہتے ہیں اور دوست ہمارا اچھا ہے، لیکن جو ہے نا وہ اس کی زبان معاذ اللہ کہ خدا نہ خواستہ وہ نا اچھی زبان نہیں رکھتا، اور جو ہے نا خدا نہ خواستہ گالیاں دیتا ہے، یا جو ہے نا وہ کسی غلط کاموں میں انوالوڈ ہے، لیکن وہ ہے تو میرا دوست۔ تو اب اس سچویشن میں کیا کریں کہ اس دوستی کو پھر برقرار رکھا جائے یا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر دوست برا ہے، برا دوست، وہ ایک زہریلے سانپ، پوائزنس اسنیک سے بھی زیادہ لیتھل ہوتا ہے، سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے یوں فرمایا، لیکن انسان کیا کرائیٹیریا دیکھے کہ کون ہے خطرناک دوست؟ ایک دو بہت مختصر باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو تمہیں آخرت سے قریب کر رہا ہے، جو تمہیں آخرت سے نزدیک کر رہا ہے، وہ تمہارا اچھا دوست ہے، اور جسے مل کر تمہیں خدا کی یاد نہیں آ رہی، آخرت کی یاد نہیں آ رہی۔ مینز یہ کہ جو انسان کی زندگی، اچھی زندگی گزارنے کا جو بہترین کوڈ آف لائف ہے وہ اسلام ہے۔ جو تمہیں دین سے قریب کر رہا ہے وہ تمہارا اچھا دوست ہے، جو تمہیں دین سے دور کر رہا ہے ود اینی مینز وہ تمہارا برا دوست ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے یہ کہا، ہمارے ہاں تو یہ بڑے مسائل ہیں نا کہ جب دوستی زیادہ گہری ہوتی ہے، جتنی زیادہ گہری ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ ایبیوزو لینگویج آپس میں ایکسچینج ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، زیادہ گالیاں دینے سے، زیادہ برے الفاظ استعمال کرنے سے، القاب سے کسی کو پکارنے کے ذریعے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی جو گائیڈنس ہے، رہنمائی، ہدایت، وہ اس پر اثر نہیں کرتی۔ جو ڈیوائن اشارے ہیں اور ڈیوائن گائیڈنس ہے، اسپریچولیٹی، پھر وہ اس دل پر جا کے اثر نہیں کرتا۔ اچھا آگا، پھر اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو
اگر سوال یہ ہے کہ دوستی ایک ایسا بانڈ ہے کہ جو انسان چونکہ کہتے بھی ہیں لوگ کہ جو ہے نا انسان سوشلائز کرنا بہت پسند کرتا ہے, سوشل اینیمل کے نام سے بھی جو ہے نا انسان کو پکارا جاتا ہے. تو اگر انسان کو دوستیاں اور دوستی اتنی سگنیفیکنٹ ہے انسان کی زندگی کے اندر, تو انسان اگرچہ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے دوست موجود ہوتے ہیں, لیکن جو ہے نا دوستیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا اگر اچھے دوست ہوں بھی تو انسان جو ہے نا وہ اس بات پہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے کہ آگا اس نے تو ایسا کہہ دیا تھا اس لیے جو ہے نا وہ میں اس سے فی الحال بات نہیں کرتا, یا جو ہے نا میری اس سے جو ہے نا میں نے قطع تعلق کر لیا اس دوست سے کیونکہ وہ بہت اچھا دوست نہیں ہے, اس نے مجھے ایسا کہہ دیا یا اس نے مجھے ایسا کہہ دیا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے دوستیوں کا جو اتنا ایک سگنیفیکنٹ بانڈ ہے جو ائمہ طاہرین کی طرف سے بھی ہے کہ اگر انسان کا اچھا دوست ہو تو انسان کو ضرورت ہے ایسے دوست کی. تو اس حوالے سے آگاہی فرما دیجیے. دیکھیں اگر دوستی واقعی میں اچھی ہے نا اور خالص دوستی ہے تو یہ بات تو اس میں ہوگی کہ ایک دوست دوسرے دوست کو نصیحت کرے گا. صحیح, یہ خالص اور پیور دوستی کی نشانی ہے. کرے گا کیسے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, 10 لوگوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے نہیں, صحیح, اکیلے میں ہاں. اور جو طریقہ ہے نصیحت کرنے کا وہ یہی ہے کہ ایک تو اچھا انداز ہو, نمبر 2 کسی کے سامنے نہ ہو, اور دوسرے دوست کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی قیمتی ایسٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا دوست ہے جو مجھے میرے عیوب بتاتا ہے, کیونکہ ایک اچھا دوست آئینے کی طرح سے ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر امام معصوم علیہ السلام کے کلام میں یہ آیا ہے آئینہ, تو یہ دیکھیے کہ وہاں پر کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. صحیح, آئینہ کس طرح سے بتاتا ہے, آئینہ کسی بالکل ایسا ہی کو جیسا ہوتا ہے. کیسے بتاتا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے بتاتا ہے, بڑھا چڑھا کے نہیں بتاتا. صحیح, ٹھیک ہے. نمبر 2, جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں تب آپ کا عیب بتاتا ہے. کیا کہنے, جب آپ ہٹ جاتے ہیں اس کے سامنے سے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ اس کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہیں, آپ کا عیب اس کے سامنے ہے ہی نہیں. کیا کہنے. صحیح, آئینے کا یہ کام ہے. اور دوسرا, آئینہ بولتا نہیں ہے, صرف آئینہ خاموش رہتا ہے. کیا کہنے. اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے مطلب وہ سامنے کھڑے ہو کر عیب دیکھ لیتا ہے اپنے. تو یہ ہے آئینہ دوست. تو ان باتوں پہ دوستیاں ختم نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے مجھے یوں کہہ دیا اور اس نے مجھے یوں کہہ دیا. نصیحتیں ہونی چاہیے. آگا بہترین, کیا میٹافوریکلی کتنی بہترین بات امام معصوم کی طرف سے جو ہے ہمیں موصول ہوئی. اچھا آگا اسی حوالے سے اگر فردر ڈسکشن ہو کہ تو پھر اگر ایک کنکلوژن کے حوالے سے, اس ٹاپک کے حوالے سے اگر بات کریں تو اگر کیسے دوست نہ بنائے جائیں اور کیسے دوست بنائے جائیں, جو ہے نا فائنل اگر یہ بات کریں کہ آج میں اگر سوشل زمانے میں جاتا ہوں تو پھر کیسے دوست ڈھونڈوں. اگر آج میں میرا یونیورسٹی میں جو ہے ایڈمیشن ہو گیا ہے اور ظاہری بات ہے میں مختلف لوگوں سے ملوں گا, تو کیسے دوستوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے, ہاں یہ بہتر دوست ہے, اور ایسا دوست نہ بنایا جائے. اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دوست کیسا نہیں ہونا چاہیے, ابھی تک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. اب اگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ دوست کیسا نہ ہو, اس کے لیے سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر ایک بڑا زبردست چارٹر ہے, 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے مولا کا, کہ احمق نہ ہو, فاجر نہ ہو, کنجوس نہ ہو, کذاب نہ ہو. صحیح, احمق دوست, بے وقوف دوست اگر ہوا تو تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا. صحیح, ایون تو اس کی انٹینشن صحیح ہے. ہاں, احمق. کذاب اگر ہوا, جھوٹا نہ ہو, کذاب اگر جھوٹا ہوا تو تمہیں دور کی چیز نزدیک دکھائے گا, نزدیک کی چیز تمہیں دور دکھائے گا. صحیح. فاجر اگر ہوا یعنی کہ گنہگار ہوا, کھل کے گناہ کرنے والا ہوا, اور گناہ کی عادتیں اس کو لگی ہوئی لت لگی ہوئی جیسے گناہوں کی ہوتی ہیں, غلط عادتیں, تو بہت کم قیمت پر تمہیں بیچ دے گا, کیونکہ اسے گناہ کی عادت ہے اور اسے وہ تو کرنا ہے, اس کے لیے اسے جو کچھ بھی چاہیے اس کے لیے کم قیمت پر تمہیں فروخت کر دے گا. اور آخری ہے کہ بخیل, کنجوس نہ ہو. اگر کنجوس ہوا تو جتنی زیادہ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی اتنا ہی وہ تم سے دور جائے گا, کیونکہ وہ کنجوس ہے, تمہارے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا. بہترین. اچھا اگر دوستی کا ٹاپک تو فی الحال ہمارے پاس وقت چونکہ بہت لمیٹڈ ہے. اچھا اگر چونکہ آج کے دن کی مناسبت سے ویسے تو یہ ماہ امیر المومنین سے خاص سگنیفیکنس رکھتا ہے, ایک خاص امپورٹنس ہے اور ایک خاص ایسوسیشن ہے امیر المومنین کی اس مہینے سے, اس ماہ رمضان المبارک سے. لیکن آج چونکہ اکثر روایات کے مطابق جو ہے آج امیر المومنین کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد کی روز رحلت سلام اللہ علیہا, روز رحلت بھی جو ہے نا ہمارے پاس روایات میں موجود ہے. تو اگر اس حوالے سے 2-3 منٹ 2-3
اگر باتیں جناب بی اس میں مختصر ترین ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، ٹھیک ہے، لیکن رسول اکرم کو ماؤں سے بڑھ کر پالا ہے. کیا کہنے ہیں سبحان جناب بی بی فاطمہ بنت اسد نے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رسول اکرم رہے ہیں. 30 سال 35 سال سے زیادہ کا عرصہ رسول اکرم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پر گزارا ہے اور وہاں سے لقمے اور وہاں کی روٹیاں رسول اکرم نے کھائی ہیں. بہترین. تو بی بی بنت اسد مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابن فواتم، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. کیا کہنے. اب ہم اس طرف نہیں جاتے. وہ دیکھیے کہ جو حضرت ابو طالب کے والد حضرت عبد المطلب کے ڈیتھ بیڈ پر سارے اولادوں کو بلایا اور بلانے کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ رسالت مآب کو آگے کیا اور رسول اکرم کے بارے میں کہا کہ کون ہے جو ان کی کفالت کرے گا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام سارے خاموش رہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ کہا کہ خود محمد سے پوچھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کن کے یہاں جانا چاہیں گے. اور پھر رسالت مآب نے اختیار فرمایا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر خود، اور پھر حضرت عبد المطلب کی وصیتیں تھیں. لیکن جناب بی بی بنت اسد سلام اللہ علیہ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے. فرماتی ہیں کہ رسول کو تمر کھجوریں بہت پسند تھیں، اور حضرت ابو طالب کے گھر میں ایک باغ تھا جس پہ کھجوریں لگتی تھیں. صحیح. اور صبح اٹھنے کے بعد رسالت مآب وہ کھجوریں تناول فرماتے تھے. لیکن بچے ایک دن یا 2 دن یا 3 دن اس طرح سے ہوا کہ وہ آ کر کھجوریں اٹھاتے اور لڑتے جھگڑتے، اور وہ کھجوریں ساری کی ساری جو گری ہوئی ہوتی تھیں درخت سے صبح میں وہ لے کے اٹھا کے چلے آتے تھے، اور رسالت مآب وہاں پر ایستادہ کھڑے ان کو دیکھتے رہتے تھے. صحیح. تو ایک دن بی بی بنت اسد نے کہا کہ میں یہ کرتی ہوں کہ اٹھا کر ان ٹوکریوں کے اندر کھجوریں پہلے سے حضور کے لیے مکرم کے لیے جمع کر لوں گی. ایک دن جناب بی بی بنت اسد کی آنکھ نہ کھل پائی. صحیح. اور وہ وقت گزر گیا. بچے آئے، انہوں نے کھجوریں پک کی اور وہ چلے گئے. رسالت مآب کو نہ مل سکی. اور بی بی بنت اسد کہتی ہیں کہ مجھے ہمت نہ ہوئی کہ بیدار ہونے کے بعد بھی میں اٹھ کر جاؤں. صحیح. کیونکہ اب رسالت مآب کے پاس تو کھجوریں نہیں، اب تو اگلے دن کا انتظار ہے نا، کیونکہ اتنے تناور درخت ہیں، اونچے اونچے درخت ہیں کھجور کے. بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے میں دیکھا کہ رسالت مآب نے درخت سے خطاب کیا اور درخت سے کہا ایتھا الشجرۃ انی جوعان یا انا جوعان، کہ اے درخت مجھے بھوک لگی ہے. اور بیوی فرماتی ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت جھکا. کیا کہنے. یہاں تک کہ رسالت مآب نے اپنے دست اقدس سے ان کھجوروں کو توڑا، صحیح، تناول فرمایا اور رسالت مآب گھر میں تشریف لے آئے. حضرت ابو طالب جیسے آئے ہیں دوڑ کر بی بی بنت اسد نے دروازہ کھولا اور سب سے پہلے یہ واقعہ بتایا کہ آج یہ ہوا ہے. حضرت ابو طالب مسکرائے اور فرمانے لگے کہ انہو من نبأ عظیم، کہ یہ نبأ عظیم ہے، یہ عظیم ترین نبی ہے، اور تم کچھ عرصہ رک جاؤ، کچھ سال، کچھ عرصے کے بعد ان کا وصی اور جانشین تمہاری گود میں آنے والا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. یعنی حضرت ابو طالب کب سے خبر دے رہے ہیں، رسالت مآب کی نبوت کی بھی خبر دے رہے ہیں، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، اور مولا کائنات علیہ السلام جو وصی رسول ہیں ان کی بھی خبر دے رہے ہیں. بی بی بنت اسد کی وفات کے بعد رسالت مآب نے آپ کو دفنایا اور خود ان کی تلقین پڑھی، اور اس کے بعد جو تدفین کے بعد کی تلقین ہوتی ہے اس تک بھی رسالت مآب وہاں پر رہے، اور اکثر رسول جایا کرتے تھے اور بی بی بنت اسد کی قبر پر گریہ فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. بہت بہترین آقا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے آج پھر ہمارے لیے وقت نکالا. یقیناً ناظرین کسی نہ کسی حد تک اس ڈسکشن سے جو ہے نا فائدہ انہیں موصول ہوا ہوگا. انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں ہمارے مین ہوسٹ جناب بریر کی طرف. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.